کمرے میں پھیلی گہری خاموشی کو صرف دیوار پر لگی قدیم کلاک کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ شاہ حویلی کا وہ وسیع و عریض ماسٹر بیڈ روم، جسے آج خاص طور پر سرخ گلابوں، موتیا کی لڑیوں اور مدھم روشنیوں سے سجایا گیا تھا، میرب کو کسی پرتعیش عقوبت خانے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بھاری سرخ عروسی جوڑے میں سمٹی ڈریسنگ ٹیبل کے ایک کونے کے پیچھے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد ہو چکے تھے اور دل سینے کی پسلیوں سے یوں ٹکرا رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ اچانک دروازے کے ہینڈل پر کسی آہنگی گرفت کے پڑنے کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور بھاری مستحکم قدموں کی آواز کمرے کی دہلیز قالین پر ابھری۔ یہ قدموں کی آہٹ نہیں تھی بلکہ میرب کے لیے اس کی تباہی کا اعلان تھا۔ ہمدان شاہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا سیاہ 3 پیس سوٹ، چہرے پر موجود حکمرانہ رویت اور آنکھوں میں سلگتی ہوئی سرد آگ، سب کچھ میرب کے حواس چھیننے کے لیے کافی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور پھر اس کی تیز عقابی نگاہوں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سائے میں کانپتے ہوئے وجود کو ڈھونڈ نکالا۔ ہمدان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور خطرناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا۔ میرب نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دیوار نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہمدان بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کا بھاری وجود میرب پر ایک سیاہ سائے کی طرح مسلط تھا۔ یہ ذرا سا فاصلہ بھی طے ہو ہی جائے گا جانے من۔ ہمدان شاہ نے ڈریسنگ کے پیچھے چھپتی میرب کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں لیا اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے ہوئے انتہائی سرد اور کاٹ دار لہجے میں کہا۔ میرب اس اچانک کھنچاؤ پر خود کو سنبھال نہ سکی اور سیدھا ہمدان کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ ہمدان کے جسم سے اٹھتی مہنگی اور تیز کالون کی خوشبو نے اس کے حصالوں پر مزید یلغار کی۔ کیا ہوا؟ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ہمدان کی آواز میں چھپا طنز کسی زہریلے خنجر کی طرح میرب کی روح پر اترا۔ پورے خاندان کے سامنے محبت کا اظہار کیا تھا نا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے میری قربت میں، غصے سے کہتے ہوئے ہمدان نے اپنا سخت ہاتھ میرب کے نازک چہرے پر رکھا اور اس کے جبڑے کو اتنی سختی سے دبوچا کہ میرب کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ اس نے خوف اور تکلیف کی شدت سے اپنی بادامی آنکھیں سختی سے میچ لیں اور اس کی بند آنکھوں کے پردے پر وہ منظر چلنے لگا جو ہمدان کے طنز کا نشانہ تھا۔ وہ کیا بتاتی، ہمدان کو کیسے سمجھاتی کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ وہ اگر وہ سب نہ کرتی تو آج وہ ہمدان کے نہیں بلکہ اس کے چھوٹے بھائی شہزیب شاہ کے کمرے میں ہوتی۔ وہ شہزیب جو بظاہر ایک معصوم اور ہنس مکھ انسان تھا، لیکن میرب جانتی تھی کہ اس مسکراتے چہرے کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہے، وہ درندہ جس کے ہاتھ میرب کے شفیق باپ کے خون سے رنگے تھے۔ چند روز قبل کا منظر میرب کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ شاہ حویلی کا وسیع ڈرائنگ روم آج خاندان کے تمام افراد سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شاہ خاندان کے سربراہ بڑے سرکار ہمدان اور شہزیب کے دادا اپنے مخصوص کرسی پر برجمان تھے۔ ان کی دائیں جانب ہمدان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک ہاتھ میں سلگار تھامے انتہائی سنجیدگی سے بیٹھا تھا، جبکہ بائیں جانب شہزیب کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ سجی تھی۔ میرب اپنی چچی کے ساتھ صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن اس کا وجود اندر سے راکھ ہو رہا تھا۔ میرب بیٹی اب تنہا ہے، اس کے والد کے اچانک انتقال کے بعد اب اس کی ذمہ داری ہماری ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم میرب کو اپنے گھر کی عزت بنائیں گے۔ بڑے سرکار کی گرج دار آواز پورے ہال میں گونجی۔ اگلے ہفتے میرب کا نکاح شہزیب سے کر دیا جائے گا۔ یہ الفاظ میرب کے لیے کسی موت کے پروانے سے کم نہ تھے۔ شہزیب سے نکاح، اس شخص سے جس نے اس کے باپ کو جائیداد کے تنازع میں دھوکے سے زہر دے کر مارا تھا اور پھر اسے ہارٹ اٹیک کا رنگ دے دیا تھا۔ میرب نے خود اس رات شہزیب کو اپنے باپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا اور اس نے وہ شیشی بھی دیکھی تھی جو شہزیب کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ تنہا، یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی اور شاہ خاندان کے چشم و چراغ پر کیسے الزام لگاتی؟ شہزیب کی دھمکیاں اسے خاموش رہنے پر مجبور کر چکی تھیں، لیکن اس شخص کی بیوی بننا، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میرب کو ہمارا یہ فیصلہ منظور ہوگا، چچی نے میرب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مصنوعی شفقت سے کہا۔ شہزیب نے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھ دبائی اور اس کی مکرانہ ہنسی نے میرب کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، میرب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا۔ پورے ڈرائنگ روم میں پن ڈراپ سائلنس
چھا گیا۔ اس سب کی نظریں اس یتیم لڑکی پر مرکوز تھیں۔ نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے بڑے سرکار۔ میرو کی آواز اگرچہ مدھم تھی لیکن اس میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ سب دنگ رہ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم لڑکی، ہوش میں ہو تم؟ چچی نے گھبرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن میرو نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور سیدھا بڑے سرکار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں شاہ زیب سے نکاح نہیں کر سکتی۔ شاہ زیب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک قاتلانہ غصے نے لے لی۔ کیا مطلب ہے تمہارا میرو؟ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں کہ میرو نے ایک لمبا سانس لیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک جوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ حویلی میں صرف ایک شخص ہے جس سے شاہ زیب ڈرتا ہے اور وہ ہے ہمدان شاہ۔ اگر اسے شاہ زیب کے چنگل سے بچنا ہے تو اسے ہمدان کی پناہ لینی ہوگی، چاہے وہ اپنا ایک آگ کے دریا کی صورت ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ میرو نے الفاظ ادا کیے تو خال میں جیسے بم پھٹ گیا۔ بکواس بند کرو شاہ زیب تھارا، کون ہے وہ؟ میرو نے اپنی نظریں گھمائیں اور سیدھا صوفے پر بیٹھے ہمدان شاہ کی سیاہ گہری پراسرار آنکھوں میں ڈال دیں۔ ہمدان کے ماتھے پر بال پڑ چکے تھے اور وہ سگار ہونٹوں سے لگائے آنکھیں سکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں ہمدان شاہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرو نے پورے مجمع کے سامنے اعلان کیا۔ میں ہمدان سے محبت کرتی ہوں اور میری خواہش ہے کہ میری شادی اس سے ہو۔ حال میں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ہمدان شاہ وہ مغرور، سنگ دل اور کسی کے جذبات کی پرواہ نہ کرنے والا انسان جو عورت ذات کی صرف ایک ضرورت سمجھتا تھا، اسے محبت کا دعویٰ۔ شاہ زیب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی یہ لڑکی۔ خاموش شاہ زیب۔ پہلی بار ہمدان کی بھاری اور گرجدار آواز گونجی۔ اس نے اپنا سلگار ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا میرو کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کا قد میرو سے بہت اونچا تھا۔ اس نے جھک کر میرو کی آنکھوں میں دیکھا جیسے اس کے اندر کا سچ کھوجنا چاہتا ہو۔ میرو نے اپنی نظریں نہیں چرائیں اور وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ ڈر گئی تو کل شاہ زیب اس کی لاش کو بھی نوچ ڈالے گا۔ ہمدان نے میرو کے چہرے پر پھیلی اس جھوٹی محبت کے پیچھے چھپی بے بسی کو تو نہ پہچانا لیکن اس سے ایک مہرا ضرور مل گیا۔ وہ میرو کی جرأت پر حیران بھی تھا اور غصے میں بھی تھا۔ اس کو اس دو کوڑی کی لڑکی نے پورے خاندان کے سامنے ہمدان شاہ کا نام استعمال کرنے کی جرأت کیسے کی؟ تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ہمدان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جی، میرو نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ جی۔ ہمدان نے مڑ کر بڑے سرکار کی طرف دیکھا۔ بڑے سرکار، اگر اس لڑکی کی یہی خواہش ہے تو مجھے اس کی یہ دعویٰ قبول ہے۔ نکاح شاہ زیب سے نہیں مجھ سے ہوگا۔ ہمدان کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ شاہ زیب غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا جبکہ خاندان کی عورتیں میرو کو ایک چالاک اور موقع پرست لڑکی سمجھنے لگیں۔ ہمدان نے میرو کی طرف ایک آخری نظر ڈالی تھی اور ایک ایسی نظر جس میں سے واضح پیغام تھا، تم نے آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے لڑکی، اب جلنے کے لیے تیار رہنا۔ اور اب وہی میرو اپنے کمرے میں دلہن بنی کانپ رہی تھی۔ ہمدان کے انگوٹھے کا دباؤ میرو کے جبڑے پر مزید بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ ہمدان کی گرفت میں بڑی بری طرح دکھنے لگا تھا۔ ہمدان کی گرم سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں جس میں غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ہمدان وہ لالچی لڑکی سمجھ رہی تھی جس نے دولت اور رتبے کے لیے چھوٹے بھائی کو چھوڑ کر بڑے بھائی پر ڈورے ڈالے تھے۔ وہ پورے خاندان میں ایک ڈرامہ رچایا تھا۔ میم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرو کی ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دو لڑیاں پھسل کر ہمدان کے ہاتھ پر گریں۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ اس کی گرفت سے پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ اس کی التجا اور آنسوؤں نے ہمدان کے اندر کسی رحم کو نہیں جگایا بلکہ اس کی آنکھوں کے سرد مہری میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس نے میرو کے جبڑے کو چھوڑا لیکن اگلے ہی لمحے اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ سختی سے الجھا کر اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کر لیا۔ ہمدان کی آواز میں ایک وحشت ناک سرگوشی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ میرو کے کان کے بالکل قریب کیا اور ایک ایک لفظ چبا کر بولا، ابھی تو درد میں تمہیں دوں گا لٹل گرل، ابھی تو آغاز ہے۔ ہمدان نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ میرو لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کے کنارے جا گری۔ اس کا بھاری عروسی لباس زمین پر پھیل گیا اور اس کی چوڑیاں آپس میں ٹکرا کر چھن اٹھیں۔ تم نے ہمدان شاہ کو چنا ہے میرو، پورے خاندان کے سامنے محبت کا جو ناٹک تم نے رچایا ہے، اب میں تمہیں اس کی اصل قیمت بتاؤں گا۔ ہمدان نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ اپنی شرٹ کا فولڈ کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ تم نے سوچا تھا کہ ہمدان شاہ کی بیوی بن کر تم اس حویلی پر راج کرو گی۔ تم نے ایک محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈ لی ہے۔
نہیں میرب، تم نے اپنے لیے وہ جہنم چنا ہے جس کی آگ تمہیں روز جلائے گی، وہ روز زندہ کرے گی۔ میرب بیڈ پر پڑی آنسو بھری آنکھوں سے اس ظالم شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کے دل میں ایک تاریک کونے میں یہ اطمینان بھی تھا، کم از کم سامنے کھڑا شخص اس کے باپ کا قاتل نہیں ہے۔ ہمدان اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دے سکتا تھا، اس کے غرور کو توڑ سکتا تھا، لیکن وہ شاہ زیب جیسا منافق اور درندہ نہیں تھا۔ اس نے ہمدان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر طویل اور تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس ذرا سے فاصلے کو طے کرتے کرتے شاید ایک دن وہ ہمدان کو سچائی بتا سکے۔ فی الحال اسے اس رات کے عذاب اور اس مغرور شخص کے غصے کا سامنا کرنا تھا۔ تیار ہو جاؤ میرب، ہمدان نے بیڈ کے کنارے پر جھکتے ہوئے اسے اپنے خسار میں لیا، کیونکہ تمہاری اس نام و نہاد محبت کا صلہ اب میں تمہیں اپنی نفرت سے دوں گا۔ کمرے میں موجود موتیا کی خوشبو اب میرب کو کسی جنازے کی مہک لگنے لگی تھی۔ ہمدان شاہ کا انتقام اور اس کی نفرت دونوں اب میرب کا مقدر بن چکے تھے۔ یہ مخص ایک رات کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی جنگ کی شروعات تھی جس میں میرب کو اپنا وجود، اپنی سچائی اور اپنی عزت سب کچھ داؤ پر لگانا تھا۔ اگلی صبح پرتعیش کمرے میں سورج کی کرنیں بھاری پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھیں، لیکن میرب کی زندگی میں چھا جانے والا اندھیرا اس کی کرنوں سے مٹنے والا نہیں تھا۔ رات بھر کی اذیت، خوف اور ہمدان کی سرموری نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر زردی چھائی تھی۔ ہمدان کچھ دیر پہلے ہی شاور لینے کے لیے باتھ روم میں گیا تھا اور باتھ روم سے گرتے پانی کی آواز کمرے کے سناٹے کو کسی حد تک کم کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے کی ناپ گھومی۔ میرب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا شاید کوئی ملازمہ آئی ہے، لیکن دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شاہ زیب تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی اور مکرانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور احتیاط سے دروازہ بند اندر سے لاک کر دیا۔ میرب کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ کیسی گزر رہی ہے نئی زندگی بھابھی جان؟ شاہ زیب نے بھابھی جان کے لفظ پر انتہائی زہریلے انداز میں زور دیتے ہوئے طنز کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ شاہ زیب، ہمدان اندر ہے، وہ آ جائیں گے۔ میرب کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، وہ خوف سے سمٹتی جا رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک قہقہہ لگایا اور جو میرب کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برسا۔ ہمدان بھائی، تم ابھی شاور لے رہے ہیں؟ ان کے باہر آنے سے ابھی وقت ہے۔ میں تو یہاں اپنی اس چالاک اور ہوشیار شکار کو دیکھنے آیا تھا جو میرے جال سے نکل کر میرے ہی بڑے بھائی کی پناہ میں چھپ گئی ہے۔ وہ بالکل میرب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرب نے وہاں سے بھاگ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن شاہ زیب نے پھرتی سے اپنے ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روک دیا۔ اس کا چہرہ میرب کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ میرب کو اس کی سانسوں سے اٹھنے والی سگریٹ کی بدبو سے متلی ہونے لگی۔ تم نے کیا سوچا تھا میرب؟ شاہ زیب کا لہجہ اب خطرناک حد تک سرد اور درندہ صفت ہو چکا تھا۔ تم نے سوچا کہ تم بڑے مجمع میں ہمدان شاہ کے نام کا سہارا لوگی اور میں چپ چاپ پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ تم سمجھتی ہو کہ ہمدان بھائی سے شادی کر کے تم نے خود کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرب کے بالوں کی سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میرب کے منہ سے تکلیف کے مارے ایک سسکی نکل گئی۔ چھوڑ دو مجھے درندے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ میرب نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ درد تو ابھی تم نے دیکھا بھی کہاں ہے لڑکی۔ شاہ زیب کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہیں وہ رات یاد ہے جب تمہارا باپ بستر پر پڑا ہوا مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، جب اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور وہ مجھ سے التجا کر رہا تھا کہ میں نے اس بوڑھے کی آنکھوں میں وہ موت کا خوف دیکھا تھا میرب؟ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اسے دوا پلا دی تھی جس نے ان کا کام تمام کر دیا۔ تم تو ایک قاتل ہو، تم حیوان ہو۔ میرب کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اپنے باپ کی موت کا ذکر اس طرح سن کر اس کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ ہاں میں قاتل ہوں۔ شاہ زیب نے اس کی بال مزید کھینچی
فنکار کر کہا، یہی بات تھی یاد دلانے آیا ہوں۔ تم ہمدان بھائی کی بیوی بن گئی ہو، لیکن اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم انہیں میری خلاف کچھ بھی بتاؤ گی اور وہ تمہارا یقین کر لیں گے۔ میں ان کا سگا اور لاڈلا بھائی ہوں اور تم صرف ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہو جس نے دولت کے لیے ان پر ڈورے ڈالے ہیں۔ ہمدان بھائی تمہاری شکل سے بھی نفرت کرتے ہیں، وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ تھوڑا سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی آواز اب ایک زہریلی سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ لیکن سن لو میرب، اگر تم نے ہمدان بھائی کو میری سچائی بتانے کی یا ان کے سامنے اپنا منہ کھولنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی اور موت نہیں ملے گی۔ تمہارے باپ کو تو میں نے صرف زہر دیا تھا، تمہیں میں روز ماروں گا۔ تم اس حویلی کے جس کونے میں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ یاد رکھنا ہمدان شاہ، ایک دیوار ضرور ہے لیکن اس دیوار کو گرانا مجھے بخوبی آتا ہے۔ اپنا منہ بند رکھنا ورنہ تمہاری لاش بھی اس حویلی سے باہر نہیں جائے گی، سمجھی تم؟ میرب خوف اور دہشت کے مارے صرف نفی میں سر ہلا سکی، اس کے اندر بولنے کی کوئی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ شاہ زیب کا وہ بھیانک روپ دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ ابھی شاہ زیب کی آنکھوں میں پلتے ہوئے خوف محفوظ ہو ہی رہا تھا کہ اچانک باتھ روم کے دروازے کی کلک کی آواز گونجی، اور یہ آواز شاہ زیب کے لیے کسی دھمکی سے کم نہیں تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے میرب کے بال چھوڑے اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ درندگی اور وحشت ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی، اس کی جگہ ایک معصوم اور ہچکچاہٹ بھری مسکراہٹ نے لے لی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ہمدان شاہ تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کرتا ہوا باہر آیا۔ اس نے بلیک ٹراؤزر کے اوپر ایک سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن ابھی کھلے تھے۔ اس کی نظر جیسے ہی کمرے کے وسط میں کھڑے شاہ زیب اور دیوار کے ساتھ سہمی روتی ہوئی میرب پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی گہری پراسرار آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری اور پھر فوراً ہی وہ آنکھیں خطرناک حد تک سکڑ گئیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے بھاری خاموشی چھا گئی۔ ہمدان کی تیز نگاہیں شاہ زیب کے چہرے سے ہوتی ہوئی میرب کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے اور بکھرے بالوں پر ٹھہریں۔ میرب نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور نظریں جھکا لیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو شاہ زیب؟ ہمدان کی آواز اگرچہ دھیمی تھی لیکن اس میں چھپی کاٹ اور حاکمیت پورے کمرے میں گونج گئی۔ یہ کوئی عام سوال نہیں تھا بلکہ ایک باز پرس تھی۔ شاہ زیب جو چند سیکنڈ کے لیے ٹھٹک گیا تھا، اس نے فوراً اپنے حواس مجتمع کیے اور ایک بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ وہ بھائی، میں آپ کو ہی دیکھنے آیا تھا۔ شاہ زیب نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گلا کھنکارا۔ دراصل بڑے سرکار بلا رہے ہیں نیچے، ولیمے کے انتظام دیکھنے ہیں اور مہمانوں کی لسٹ فائنل کرنی تھی۔ میں نے سوچا آپ شاید تیار ہو گئے ہوں گے، اس لیے خود ہی بلا لوں۔ ہمدان نے تولیہ سائڈ چیئر پر پھینکا اور الماری کی طرف بڑھا۔ اس کی پشت شاہ زیب کی طرف تھی لیکن اس کی موجودگی کا رعب ویسا ہی تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے کمرے میں کسی کو بھی یوں بغیر دستک کیے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے شاہ زیب، اگلی بار اس بات کا خیال رکھنا۔ ہمدان کا لہجہ سمارٹ اور دو ٹوک تھا۔ جی بھائی، دراصل دروازہ کھلا تھا تو میں چلا آیا، آئندہ خیال رکھوں گا، شاہ زیب نے فرمانبرداری سے کہا۔ پھر اس نے مڑ کر جانے کے لیے قدم بڑھائے لیکن دروازے تک پہنچ کر وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکا اور اس نے مڑ کر میرب کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہی سرخ خونی چمک اور درندگی تھی جو ہمدان کے آنے سے پہلے تھی۔ وہ نظر ایک واضح پیغام تھی، یاد رکھنا جو میں نے کہا ہے۔ شاہ زیب دروازہ کھول کر باہر نکل گیا لیکن اپنے پیچھے ایک ایسا خوف چھوڑ گیا جو میرب کی رگ میں زہر کی طرح دوڑ چکا تھا۔ ہمدان نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں میرب کو بغور دیکھا جو اب تک بت بنی کھڑی تھی۔ تمہارے یہ آنسو اور ڈرامے مجھ پر کوئی اثر نہیں کریں گے میرب، ہمدان نے گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے سرموری سے کہا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، بڑے سرکار انتظار کر رہے ہوں گے۔ مجھے وہاں تمہارا یہ روتا ہوا منحوس چہرہ نہیں دیکھنا۔ یہ کہہ کر ہمدان بھی کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمدان شاہ حویلی کے وسیع اور شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہاں کا ماحول انتہائی سنجیدہ تھا۔ بڑے سرکار اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے ہاتھ میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کی دائیں جانب ہمدان کے والد بہرام شاہ کا ایک اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے جس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سخت اور رعبدار تاثر تھا، جبکہ صوفے کے دوسرے کونے پر ہمدان کی والدہ عائشہ شاہ بیگم تشریف فرما تھیں جو چائے پی رہی تھیں۔ آؤ ہمدان بیٹھو، بڑے سرکار نے اسے دیکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ ہمدان خاموشی سے جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم تمہارے ہی بارے میں بات کر رہے تھے، عائشہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ آج شام ولیمے کی تقریب ہے، پورے شہر اور برادری کے معززین
کو دعوت دی گئی ہے۔ تیاریاں تو پچھلے ایک ہفتے سے جا رہی تھی، لیکن اب آخری مراحل میں ہیں۔ یہ سنتے ہی ہمدان کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور قدرے تلخ لہجے میں بولا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ اس ولیمے کی یا اتنے بڑے فنکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نکاح کن حالات میں اور کیسے ہوا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ ان سب کے بعد اس شاندار تقریب کا کیا وجود بنتا ہے؟ ہم سادگی سے بھی تو سب نپٹا سکتے ہیں۔ ہمدان کی بات سن کر بہرام شاہ نے اخبار تہہ کر کے میز پر رکھا اور اپنے بیٹے کی طرف ایک گہری نظر ڈالی۔ ہمدان، تم جانتے ہو کہ شاہ خاندان میں فیصلے انفرادی پسند یا ناپسند پر نہیں، خاندانی وقار پر کیے جاتے ہیں۔ میرب اب اس گھر کی عزت ہے، ہماری بہو ہے، ہم اسے ایسے خاموشی سے قبول نہیں کر سکتے تھے جیسے ہم نے کوئی چوری کی ہو۔ اس سے پہلے کہ ہمدان کوئی اور دلیل دیتا، بڑے سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش رہنے کی اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور اداسی طاری ہو چکی تھی۔ تمہارا باپ ٹھیک کہہ رہا ہے ہمدان، بڑے سرکار کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ہماری خوشی ہے۔ اس حویلی کے اس نسل کی پہلی شادی تھی۔ یہ میری خواہش تھی کہ میرے پوتے کی شادی اس شان سے ہو کہ پورا علاقہ یاد رکھے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے رکے اور ان کی آنکھوں میں ایک پرانی یادوں کی نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور انتہائی دکھی لہجے میں کہا، لیکن حالات مواقف نہیں تھے۔ اگر حالات اچھے ہوتے تو اور بہتر انداز میں سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اگر میرب کا باپ میرا سکندر زندہ ہوتا تو اس بچی کو یوں تنہائی کا احساس نہ ہوتا۔ وہ میرا اتنا فرمانبردار اور مخلص تھا۔ اس کی اچانک چلے جانے سے اس گھر کی خوشیوں کو گرہن لگا ہے۔ اگر وہ آج یہاں ہوتا تو اپنی بیٹی کی ڈولی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشی سے رخصت کرتا۔ بڑے سرکار کی آواز ابھر پھر گئی اور سکندر کے ذکر پر کمرے کا ماحول مزید بوجھل ہو گیا۔ ہمدان خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ میرب کو ایک چالاک اور دھوکے باز لڑکی سمجھتا تھا، لیکن بڑے سرکار کا اس کے باپ کے لیے جذبہ اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ اللہ سکندر بھائی کو غرق رحمت کرے، عائشہ بیگم نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب وہ بچی ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اسے یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ وہ یتیم ہے۔ تم بھی ہمدان اس کا خیال رکھنا، وہ ابھی چھوٹی ہے اور اس نے بہت بڑا صدمہ سہا ہے۔ ہمدان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے میرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کے دل میں میرب کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، لیکن وہ دوسری طرف شاہ زیب کا وہ پراسرار انداز اور صبح کمرے میں اس کی موجودگی ہمدان کی تیز دماغ میں مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھیں۔ کچھ تو ایسا تھا جو اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ہمدان شاہ کو اندھیرے میں رہنا سخت ناپسند تھا۔ ولیمے کی اس گہما گہمی میں ایک خاموش طوفان شاہ حویلی کی بنیادوں سے ٹکرانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وقت کی ریت مٹھی سے بڑی تیزی سے پھسل رہی تھی۔ ہمدان اور میرب کی اس نام و نہاد شادی کو ایک مہینے گزر چکا تھا۔ اس ایک مہینے میں میرب نے شاہ حویلی کے ان اونچی اور سرد دیواروں کے درمیان ایک گھٹن اور زدہ زندگی گزاری تھی۔ ہمدان کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی سرد اور لا تعلقی پر مبنی تھا، مگر اس میں وہ وحشت تھی جس کا میرب کو شروع میں خوف تھا۔ ہمدان اپنے کاموں میں غرق سا رہتا اور میرب حویلی کے ایک کونے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ آج حویلی پر ایک مہیب سناٹا اور عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہمدان کے کسی قریبی رشتے دار کا دوسرے شہر میں اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ موت کی خبر ملتے ہی بڑے سرکار ہمدان اور اس کے والدین بہرام شاہ اور عائشہ بیگم فوراً شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا ارادہ ہفتہ رات گزارنے کا تھا۔ شاہ زیب جو پچھلے کچھ دنوں سے حویلی سے غائب تھا، اس کے بارے میں سب کو یہی معلوم تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ یوں اتنی بڑی شاہ حویلی میں آج رات صرف میرب اور سرونٹ کوارٹرز میں موجود چند ملازم ہی رہ گئے تھے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ باہر آسمان پر سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور تیز ہوائیں حویلی کے پرانے درختوں سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ میرب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل کسی انجانے خوف سے مسلسل دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، لاک چیک کرتی اور پھر بستر پر آ کر سمٹ جاتی۔ اچانک حویلی کے مین گیٹ کے کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی، لیکن ہوا کے شور میں میرب اسے سن نہ سکی۔ وہ شاہ زیب تھا۔ اسے دوپہر کو ہی ہمدان کی کال سے معلوم ہو چکا تھا کہ فوتگی کی وجہ سے سب لوگ دوسرے شہر جا چکے ہیں اور آج رات حویلی میں کوئی نہیں ہے۔ ہمدان نے اسے مختصر اطلاع دینے کے لیے فون کیا تھا، مگر شاہ زیب کے درندہ صفت دماغ نے اسے ایک سنہری موقع سمجھا۔
اس نے فوراً دوستوں کے ساتھ اپنا ٹرپ کینسل کیا اور سیدھا حویلی کا رخ کیا۔ آج کی رات وہ اپنے اس ادھورے انتقام اور ہوس کو پورا کرنا چاہتا تھا جو پچھلے 1 مہینے سے اس کے سینے میں آگ لگا رہی تھی۔ شاہ زیب دبے قدموں سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا میرب کے کمرے تک پہنچا۔ اس نے جیب سے ماسٹر کی نکالی اور چابی گھمانے کی ہلکی سی کلک ہوئی اور دروازہ کھل گیا۔ کمرے کے مدھم روشنی میں میرب بیڈ پر ٹیک لگا کر کتاب پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر بری طرح چونکی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شاہ زیب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی درندہ صرف چمک تھی اور چہرے پر ایک فاتحانہ مکارانہ مسکراہٹ۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرب کے ہاتھ میں کتاب چھوٹ کر گر گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا اور وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ زیب نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ کیوں؟ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی بھابی جان؟ شاہ زیب نے طنزیہ انداز میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھیں شاہ زیب، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچاؤں گی، ملازم آ جائیں گے، ہمدان آ جائیں گے۔ میرب پیچھے سے ہٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اس کی آواز خوف سے کپکپا رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک بلند قہقہ لگایا۔ کون آئے گا؟ ہمدان بھائی؟ وہ تو اس وقت یہاں سے سینکڑوں میل دور جنازے میں بیٹھے ہیں اور ملازم ان کی اتنی جرأت نہیں کہ وہ اس حویلی کے اوپر حصے میں قدم بھی رکھ سکیں۔ آج رات اس حویلی میں صرف تم ہو اور میں ہوں۔ اور بالکل میرب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرب نے وہاں سے بھاگنے کے لیے دائیں طرف دوڑ لگائی لیکن شاہ زیب نے پھرتی سے اس کا بازو دبوچ لیا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے درندے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ میرب نے پوری طاقت سے مزاحمت کی، اس کے سینے پر ہاتھ مارے لیکن شاہ زیب کی گرفت مضبوط تھی۔ بہت اچھل رہی ہو تم۔ شاہ زیب نے اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ لیا اور اسے سختی سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ڈورے بتا رہے تھے کہ وہ کسی حد تک پاگل ہو چکا ہے۔ سن لو میرب، میں جو چاہتا ہوں وہ حاصل کر لیتا ہوں اور آج تمہیں بھی حاصل کر کے رہوں گا۔ تم نے کیا سوچا تھا ہمدان سے شادی کر کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ خدا کے لیے شاہ زیب مجھے چھوڑو دو، مجھے پر رحم کرو۔ میرب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا۔ رحم؟ شاہ زیب پھنکارا۔ رحم تو میں نے اس بڈھے پر بھی نہیں کیا تھا۔ تمہارے باپ نے بہت اکڑ دکھائی تھی مجھے، میں عزت سے اس کے پاس گیا تھا تمہارا رشتہ مانگنے، لیکن اس نے مجھے دھتکارا دیا تھا، کہا کہ میں اس قابل نہیں کہ اس کی بیٹی کا ہاتھ تھام سکوں۔ وہ بڈھا نہیں مانا، میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اب مزید میں اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی اس اکڑ نے ہی اس کی جان لے لی۔ اور اب آج تمہاری باری ہے۔ باپ کی اکڑ میں نے تو توڑی تھی، بیٹی کا غرور بھی آج بھی توڑوں گا۔ اپنے باپ کی موت کا ایسا بھیانک تذکرہ سن کر میرب کے اندر جیسے ایک بجلی سی بھر گئی۔ خوف کی جگہ ایک شدید غصے نے لے لی۔ اس نے شاہ زیب کے چہرے پر تھوک دیا۔ تم جانور ہو، تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ شاہ زیب کا چہرہ غصے سے بھیناک ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرب کے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میرب کے ہونٹ سے خون رسنے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر بیڈ کے کنارے پر گر پڑی۔ شاہ زیب درندے کی طرح اس پر جھپٹا اور اس کے کپڑے نوچنے کی کوشش کی۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ ہمدان بچائے مجھے۔ میرب کی اپنی پوری جان لگا کر ایک دلخراش چیخ ماری جو کمرے کے دیوار سے ٹکرا کر گونج اٹھی۔ اس نے پہلے کہ شاہ زیب مزید کچھ کر پاتا، کمرے کا بھاری اور مضبوط لکڑی کا دروازہ ایک خوفناک دھماکے سے ٹوٹ کر کھلا۔ دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر کمرے میں جیسے موت کا سکوت چھا گیا۔ وہ ہمدان شاہ تھا۔ تیز بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے بال اور کپڑے گیلے تھے لیکن اس کی آنکھوں میں جو آگ بھڑک رہی تھی وہ حویلی کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرب نے جیسے ہی ہمدان کو دیکھا اس کے اندر جیسے دوبارہ جان آ گئی۔ وہ شاہ زیب کو پوری طاقت سے دھکا دے کر اٹھی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی سیدھا ہمدان کے سینے سے جا لگی۔ اس نے ہمدان کی شرٹ کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے مضبوطی سے جکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمدان جو اب تک میرب کو خود سے دور رکھتا تھا، آج اس کی حالت دیکھ کر اس کے اندر کا محافظ جاگ اٹھا تھا۔ میرب کا پھٹا ہوا بازو، ہونٹ سے رستا ہوا خون اور اس کے وجود کو وہ خوفناک عرصہ۔ آج ہمدان نے بے ساختہ اپنے مضبوط بازو میرب کے گرد لپیٹ لیے اور اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ زیب جو اس اچانک افتاد پر دنگ رہ گیا،
اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ ہمدان شاہ کا غصہ کیا چیز ہے، لیکن پھر اس کی شاطر دماغ نے ایک آخری اور بھیانک چال چلی۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے ٹھیک کیے، چہرے پر ایک معصومیت طاری کی اور پھانسا پلٹنے کی کوشش کی۔ بھائی، شکر ہے آپ آ گئے، شاہ زیب گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے بولا۔ یہ لڑکی، اس نے خود مجھے بلایا تھا بھائی، یقین کریں میں تو اپنے کمرے میں سونے جا رہا تھا۔ میرب نے صدمے سے ہمدان کے سینے سے سر اٹھایا اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ شاہ زیب اپنی اداکاری جاری رکھتے ہوئے میرب کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس نے مجھے اکسایا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے آج آپ کے ساتھ نہیں رہنا، اسے اس بات کا پچھتاوا ہے کہ اس نے آپ سے شادی کر لی۔ یہ رو رو کر مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میرے قریب آنا چاہتی ہے، کیونکہ اصل میں تو اس کی شادی مجھ سے ہی طے تھی۔ میں نے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے یہ سب ڈرامہ شروع کر دیا، وہ خود کو زخمی کر لیا۔ یہ بہت چالاک لڑکی ہے بھائی، جھوٹ یہ بکواس کر رہا ہے۔ میرب کا دل دکھ، صدمے اور اذیت سے پھٹ پڑا۔ وہ ہمدان سے الگ ہوئی اور چیخ کر بولی، یہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے ہمدان نے، میں نے اسے نہیں بلایا، یہ ایک قاتل ہے، یہ ایک درندہ ہے۔ میرب کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ وہ راز جو اس نے مہینوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا، آج لاوے کی طرح ابل پڑا۔ ہمدان، اس نے میرے باپ کو مارا ہے۔ میرب روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میرے بابا اس کا رشتہ مسترد کر دیا تھا، اس لیے اس نے میرے بابا کو زہر دے کر مار ڈالا۔ اس نے خود اسے بابا کے کمرے سے باہر کی شیشی لے کر نکلتے دیکھا تھا، اور اس کے بعد یہ مسلسل مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ یہ مجھے دھمکیاں دیتا رہا تھا کہ اگر میں نے اسے شادی نہ کی یا کسی اور کو کچھ بتایا تو یہ میرا بھی وہی انجام کرے گا۔ اسی لیے اس درندے سے بچنے کے لیے میں نے پورے خاندان کے سامنے آپ سے محبت کا جھوٹا ڈرامہ کیا تھا، تاکہ آپ مجھ سے شادی کر لیں اور میں محفوظ ہو جاؤں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی، صرف میرب کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ شاہ زیب نے جلدی سے ہمدان کی طرف دیکھا اور اسے امید تھی کہ ہمدان میرب کو مارے گا اور اسے دھکا دے کر نکال دے گا۔ بھائی یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ شاہ زیب آگے بڑھا اور گڑگڑاتے ہوئے بولا، یہ آپ کو گمراہ کر رہی ہے، آپ کا دماغ خراب کر رہی ہے۔ میں آپ کا سگا بھائی ہوں، بھائی آپ کا خون ہوں۔ آپ مجھ پر یقین کریں گے یا اس دو کوڑی کی لڑکی پر؟ ہمدان، جو اب تک برف کی طرح سرد اور خاموش کھڑا تھا، اس نے اپنی سرخ اور قہر آلودہ آنکھیں اٹھا کر شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ اس کی وہ نظر اتنی خطرناک تھی کہ شاہ زیب کے قدم وہیں رک گئے۔ ہمدان آہستہ آہستہ چلتا ہوا شاہ زیب کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں شاہ زیب، ہمدان کی آواز انتہائی دھیمی لیکن ایک دھار جیسی تھی، میں جانتا ہوں کہ میرب سچ بول رہی ہے۔ شاہ زیب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرب بھی حیرت سے ہمدان کو دیکھنے لگی۔ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ زیب ہکلایا، یہ بات مجھے اس دن پتہ چل گئی تھی جب اس نے پورے خاندان کے سامنے مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ ہمدان کے لہجے کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں شاہ زیب، میں جانتا تھا کہ ایک لڑکی جو مجھ سے کبھی ملی تک نہیں، وہ اچانک مجھ سے محبت کیسے کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی نہیں، ایک شدید محبت نہیں تھی بلکہ ایک شدید خوف تھا، کسی سے بچنے کی التجا تھی۔ اور میرا شک اس وقت یقین میں بدل گیا جب شادی کی اگلی صبح تم اس کے کمرے میں آئے تھے۔ ہمدان ایک قدم مزید آگے بڑھایا۔ شاہ زیب خوف سے پیچھے ہٹا۔ اس دن میں نے تمہارے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سنا تھا۔ تم نے اس کی درندگی سے اس کے باپ کے قتل کا اعتراف کیا، اسے دھمکایا، میں سب سن چکا تھا۔ میں پچھلے 1 مہینے سے خاموش صرف اس لیے تھا کہ میں ثبوت جمع کر رہا تھا۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا۔ شاہ اب گھٹنوں کے بل گر چکا تھا، ہمدان کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمدان انتہائی نفرت سے اسے ٹھوکر مار کر پیچھے کیا۔ مجھے گھن آتی ہے تم پر شاہ زیب، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرب کے باپ کے نہیں، شاہ خاندان کی عزت کے قاتل ہو۔ تم نے اس حویلی کی روایات کو پیروں تلے روندا ہے۔ ہمدان مڑا اور میرب کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب ہمدان کے لیے ایک عجیب سا تشکر اور سکون تھا۔ ہمدان نے دوبارہ شاہ زیب کی طرف دیکھا اور اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ میں چاہتا تو ابھی اس وقت تمہیں پولیس کے حوالے کر سکتا تھا، تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا تھا۔ ہمدان کی آواز میں ایک عجیب سا دکھ اور غصہ ملا جلا تھا، لیکن میں اپنی ماں باپ کے بڑے سرکار کو یہ دکھ نہیں دے سکتا، وہ جیتے جی مر جائیں گے یہ جان کر اس کا اپنا خون ایک قاتل اور ایک درندہ ہے۔ ہمدان نے دروازے کی طرف دیکھا اور طرف اشارہ کیا، اس وقت اسی حالت میں اس حویلی سے نکل جاؤ شاہ زیب، اور آج کے بعد کبھی اپنی منحوس شکل مجھے اور میرے خاندان کو مت دکھانا۔
میں سب کو بتا دوں گا کہ تم نے جائیداد کے لیے مجھ سے غداری کی اور ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر تم نے کبھی واپسی آنے کی یا میرب کے آس پاس بھٹکنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا، اور اس بار مجھے کوئی رشتہ نہیں روکے گا۔ شاہ زیب جانتا تھا کہ ہمدان شاہ جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ اس کہے ذلت اور خوف سے اپنا سر جھکایا اور ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف ہمدان اور میرب تھے۔ ہمدان نے مڑ کر میرب کی طرف دیکھا، وہ زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ہمدان آہستہ سے اس کے پاس بیٹھا اور پہلی بار بغیر کسی سر موہری کے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہاری جنگ ختم ہو گئی ہے میرب، آج سے تم اس حویلی میں ہمدان شاہ کی عزت بن کر رہو گی، کوئی تم پر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ ہمدان کے یہ الفاظ میرب کے لیے زخمی وجود پر کسی مرہم کی طرح گرے تھے۔ یہ ایک نئے اور سچے رشتے کا آغاز تھا۔ پچھلے 6 ماہ میں ہمدان شاہ کا وہ روپ میرب کے سامنے آیا تھا جس کا اس سے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ مغرور، سخت گیر اور تنگ مزاج انسان اب میرب کے لیے دنیا کا سب سے مہربان، شفیق اور محبت کرنے والا شوہر بن چکا تھا۔ ہمدان نے نہ صرف میرب کے زخموں پر مرہم رکھا تھا بلکہ اسے شاہ حویلی کی وہ ملکہ بنا دیا تھا جس کے قدموں میں اس نے اپنی ساری انا اور غرور لا کر رکھ دیا تھا۔ آج رات موسم بے حد حسین تھا۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی دو دھار روشنی حویلی کی سرسبز لان سے ہوتی ہوئی اس کے کمرے کی بلکونی تک آ رہی تھی۔ ٹھنڈے ہوا کے جھونکے، موتیا کی بھینی بھینی خوشبو پورے کمرے میں بکھیر رہی تھی۔ میرب کمرے میں موجود اس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس شیفون کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس پر سلور کام ہوا تھا۔ اس کے گیلے لمبے اور سیاہ بال اس کے کمر تک جھول رہے تھے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے کانوں میں سلور جھمکے پہن رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرب کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سکون، اس کا محافظ آ چکا ہے۔ ہمدان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس ایک مکمل تصویر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہمدان نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی جس میں اس کا روب دار اور وجیہہ سراپا مزید پرکش لگ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں آج بے پناہ محبت اور وارستگی تھی جس میں میرب ڈوب جانا چاہتی تھی۔ ہمدان نے اپنے دونوں مضبوط بازو میرب کی پتلی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور اپنے چہرے کے کندھے کے قریب لا کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا لیا۔ ہمدان کی گرم سانسوں کی تپش سے میرب کے وجود میں ایک سنسی سی دوڑ گئی۔ ہمدان کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ میرب نے حیا سے نظریں جھکاتے ہوئے اس کے بازوؤں پر اپنے نرم ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ کون آئے گا؟ میرب کمرے میں ہمدان کی بھاری اور روب دار آواز میں آج ایک عجیب سا خمار اور شرارت تھی۔ اس نے میرب کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی، اور اگر کوئی آ بھی جائے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنی بیوی کے پاس کھڑا ہوں، کسی غیر کے پاس نہیں۔ میرب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور آپ آج کل کچھ زیادہ ہی بے باک نہیں ہو گئے؟ بڑے سرکار کل بھی کہہ رہے تھے کہ ہمدان آج کل آفس سے بہت جلدی گھر آ جاتا ہے۔ ہمدان ایک دلکش قہقہ لگایا اور میرب کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر گیا۔ اس نے میرب کے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور اس کی بادامی آنکھوں میں گہرائی تک جھانکتے ہوئے بولا، تو کیا کروں؟ جس گھر میں ایسی قاتلانہ ادائیں لیے کوئی میرا انتظار کر رہا ہو تو مجھ جیسا سخت جان انسان بھی فائلیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج تم نے میری جان لینے کا ارادہ کر رکھا ہے میرب، یہ سیاہ رنگ، یہ کھلے بال، تم جانتی ہو تم مجھ پر کیا قیامت ڈھا رہی ہو؟ ہمدان کی اس قدر کھلی اور والہانہ تعریف پر میرب کی گالوں پر حیا کی لالی چھا گئی۔ اس نے اپنی نظریں ہمدان کے چوڑے سینے پر جما لی اور شرمائے ہوئے بولی، میں تو بس یوں ہی پہن لی تھی، مجھے لگا آپ کو شاید پسند آئے۔ پسند؟ ہمدان نے اپنا ہاتھ میرب کے چہرے پر رکھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے نرم گال کو چھوا۔ مجھے تمہارا ہر ادا پسند ہے میرب، تم جس رنگ میں بھی میرے سامنے آتی ہو مجھے لگتا ہے میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ ہمدان کا لمس اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ میرب نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ہمدان نے میرب کا ہاتھ پکڑا اور اسے بلکونی کی طرف لے گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ آسمان پر چمکتا چاند اور ستاروں کی جھلملاہٹ اس منظر کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ ہمدان نے بلکونی کی
ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا لی اور میرب کو اپنے بالکل سامنے کھڑا کر کے اس کے کمر کے گیت ہاتھ باندھ دیے۔ میرب ہمدان کا لہجہ اچانک کچھ سنجیدہ اور گہرا ہو گیا۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے ایک بات سوچ رہا تھا کہ کیا بات؟ میرب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمدان ایک گہرا سانس لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب تم نے بھرے ڈرائنگ روم میں میرے دادا کے سامنے مجھ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت تمہاری آنکھیں میں جو خوف تھا وہ مجھے الجھا گیا تھا، لیکن پھر وہ رات آئی، ہماری شادی کی رات۔ ہمدان کے چہرے پر ایک واضح پچھتاوے کا رنگ ابھرا۔ اس نے میرب کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ مجھے آج تک اس بات کا افسوس ہے میرب کہ میں نے اس رات تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں نے تمہیں وہ درد دیا جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ میں ایک درندے کے خوف سے بھاگ کر آنے والی لڑکی کو اپنی نفرت سے مزید ڈراتا رہا۔ کاش میں اس وقت تمہاری اس معصوم آنکھوں کے پیچھے چھپے اس سچ کو دیکھ لیتا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں اپنے اس رویے کے لیے، اپنے اس غصے کے لیے۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ ہمدان کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ خدا کے لیے ہمدان ایسا مت کہیں۔ میرب کی آواز بھر آئی۔ وہ رات گزر چکی ہے، وہ ماضی تھا۔ اگر آپ اس رات وہ سب نہ کرتے تو شاید میں کبھی آپ کو وہ روپ نہ دے پاتی جو مجھ جیسی تنہا لڑکی کو اپنا مان کر دنیا سے لڑ گیا۔ آپ میرے لیے ایک سایہ ہیں ہمدان شاہ۔ آپ نے مجھے شاہ زیب جیسے درندے سے بچایا، مجھے عزت دی، مجھے یہ مقام دیا۔ میں تو آپ کے اس احسان کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ آپ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ہمدان نے میرب کے ہاتھوں کو چوما اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا۔ محبت میں کوئی احساس نہیں ہوتا جانے من، تم میری زندگی میں اس روشنی کی طرح آئی ہو جس نے ہمدان شاہ کی تاریک دنیا کو منور کر دیا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی کسی سے اتنی ٹوٹ کر محبت کر لوں گا۔ اس کے بغیر ایک پل گزارنا بھی میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہمدان کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا واقعی ہمدان شاہ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ہمدان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عورت ذات کو صرف ضرورت سمجھتا ہے۔ ہمدان نے اس کی شرارت پر مسکراتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنے اور قریب کر لیا۔ اس کے درمیان اب ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں تھا۔ ہاں، ہو گیا ہے محبت۔ وہ ایسی محبت ہوئی ہے کہ اب ہمدان شاہ کا جینا مرنا صرف اس لڑکی کے نام سے ہے۔ ہمدان نے اپنا چہرہ میرب کے چہرے کے بالکل قریب کر دیا۔ اس کی سانسوں کی حدت میرب کے ہونٹوں کو چھو رہی تھی۔ میرب کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک گئیں۔ ہمدان نے ہولے سے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہیں یاد ہے میرب، اس پہلی رات میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ ہمدان کی آواز اب ایک مدہوش کن سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ میرب نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ ہمدان کی آنکھوں میں ایک پراسرار بے حد رومانی چمک ابھری۔ اس نے بالکل اسی انداز بے پناہ محبت، جنون اور فراستی سے کہا، یہ ذرا سا فاصلہ بھی طے ہو ہی جائے گا۔ جانے من یہ سنتے ہی میرب کے گالوں میں شرم اور حیا کے رنگ بکھر گئے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کپکپاتی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اب تو کوئی فاصلہ بچا ہی نہیں ہمدان۔ میرب نے اپنی نظریں اٹھا کر ہمدان کی آنکھوں میں وہ سچائی اور محبت انڈیل دی جو اس کے دل میں ہر گوشے میں ہمدان کے لیے دھڑک رہی تھی۔ میں نے آپ کی تھی اور آپ کی ہوں اور ہمیشہ آپ کی ہی رہوں گی۔ اس دن میں نے سب کے سامنے جو کہا تھا اس وقت میرا ڈرامہ تھا، لیکن آج اس چاند اور ستاروں کے سامنے دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں ہمدان شاہ، بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمدان کے چہرے پر ایک ایسا فاتحانہ اور پرسکون اطمینان ابھرا جو اسے زندگی میں پہلی بار کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت اس وقت ان کی باہوں میں تھی۔ میں جانتا ہوں میری جان۔ ہمدان نے محبت سے سرگوشی کی۔ اس نے میرب کی کمر پر موجود اپنی گرفت کو مضبوط کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ایک مہر تھا اس بات کی کہ اب ان کے درمیان کوئی خوف، کوئی تیسرا انسان اور کوئی فاصلہ نہیں آ سکتا۔ چاند کی مدھم روشنی اس لازوال داستان کو گواہ بنا لیا۔